جب آپ پیک پہ ہوتے ہیں اپنے کیریئر کے، تو اس وقت آپ کو یہ چوائس کرنی پڑتی ہے کہ آپ نے فنانشلی اچھا رہنا ہے، لیکن یہ جج ہونا ایک آنر ہے۔ میرا نام جسٹس ریٹائرڈ عبدالشکور پراچا ہے اور میں 1975 سے شعبہ وکالت کے پیشہ سے منسلک ہوں اور 2001 میں ہائی کورٹ کا جج بنا۔ جب میں کورٹ میں گیا تو میرے لیے یہ بڑی حیرانگی کی بات ہوئی کہ میں نے ایز اے وکیل یہ سارا ایکسپیرینس کیا ہوا تھا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اتنا ڈیفیکلٹ کیس جو ان سا ہے وہ میری کورٹ میں آ جائے گا۔ کیس یہ تھا کہ ایک بچی کوئی اپنے ایفیڈیوٹ بنوانے کے سلسلے میں کورٹ میں گئی، کچہری میں گئی ایفیڈیوٹ بنوانے کے لیے، تو وہاں پہ جا کے انہوں نے جب وہ سائن کیے تو بعد میں کورٹ میں پتہ یہ لگا کہ اس کے نکاح نامہ بنا لیا گیا ہے، اس کے دستخط کروا کے الفیہ بیان کا۔ تو وہ اس نے جو لڑکا تھا اس نے رٹ کر دی کہ یہ میری بیوی ہے، تو یہ آ نہیں رہی، تو اس کو بھیجا جائے، رٹ جاری کی جائے کہ پولیس اس کو ریکور کر کے ماں باپ کے گھر سے تو میرے ساتھ یہ جوائن کرے۔ میرے لیے یہ بڑی الارمنگ سچویشن تھی کہ مجھے یہ علم تھا ایز اے وکیل کہ یہ سارے کام ہوتے ہیں، تو میں نے کہا کہ جب تک میں انکوائری نہیں کرواؤں گا اور جب تک میں، کیونکہ اس میں بچی کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے، اس کے گھر میں پولیس چلی جائے، وہ کہے جی بھیجے بیلف بھیجے، پولیس بھیجے۔ میں نے کہا میں تو یہ پولیس نہیں بھیج سکتا نہ بیلف کے، کیونکہ وہاں پولیس جائے گی محلے میں تو اس لڑکی کا تو سارا کیریئر ہی ختم ہو جائے گا بغیر اسے سنے ہوئے، اور اس کی اور بھی ساری فیملیز ہیں، اس کے سارے رشتہ دار ہیں، اس کے کانسیکوینسز بہت سخت خراب ہیں۔ تو میں نے وکیل صاحب کو پہلے دن ہی کافی میرا ان کے ساتھ بحث مباحثہ ہوا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے اگر اس نے اپنی مرضی سے شادی کی اسے آنے دیں، یہ کیا طریقہ ہے کہ تو میں نوٹس صرف بلا کے اور پہلے انکوائری کروں گا، اس کے بعد میں اس کو بلاؤں گا اور اس کو سنوں گا اور اس کے بعد جاری کر۔ یہ تو بیلف میں نے اور پولیس کو بھیجنے سے میں نے انکار کر دیا۔ وہ اس کا فیصلہ تو اس لیے نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ سارا فراڈ تھا، بعد میں انہیں وہ بھاگ گئے اور انہوں نے وہ فائل پٹیشن جو ان سی تھی ان کی ڈسمس ہوگی، کیونکہ وہ سارا کام ہی سارا جعلی تھا۔ ایک کیس تھا چکوال کا، اس میں جو مسجد کی کمیٹی تھی اس کی جھگڑا تھا، اور ایک پارٹی جو سی تھی وہ کہتی تھی کہ ہمارا امام ہونا چاہیے اور مؤذن ہونا چاہیے، اور دوسری پارٹی کہتی تھی کہ یہ ہمارا امام اور جو مؤذن ہے یہ ہونا چاہیے وہاں پہ۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے آپس کی اس لڑائی اور جھگڑے نے یہاں تک نوبت پہنچا دی کہ ایک FIR درج ہو گئی، اس پہ یہ کہا گیا ایک پارٹی کی طرف سے کہ اس نے نعوذ باللہ قرآن پاک کی جو جلد ہے یا جو اس کو جلایا ہے، اور یہ سب۔ تو ان کا موقف دوسری پارٹی کا یہ تھا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ پڑھا قرآن پاک موجود تھا وہاں پر، تو ہوا آئی اور یہ اڑ کے تو باہر چلے گئے، اور یہ سب ایسی کوئی میں نے اس میں کچھ نہیں کیا۔ تو وہ دونوں طرف سے پارٹیاں جو ان سی تھی وہ کافی جذبات میں اور کافی ان کے پریشر تھے، ان کے اپنی دونوں پارٹیاں، تو اس میں فیصلہ کرنا کافی مشکل تھا کہ ایک تو یہ بڑا ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام اور جو کہ ہمارا دین ہے، اس کے لیے سربلندی کے لیے ہمیں کام کرنا پڑا ان کی، اور لوگوں کو بتانا تھا کہ یہ اس کی وجہ سے کوئی جھگڑا وگڑا نہیں، یہ ان کے ذاتی معاملات ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسا مذہبی معاملہ نہیں ہے۔ تو اس کو پھر بڑے احسن طریقے سے دونوں پارٹیوں کو بٹھا کے اور سمجھا بجھا کے اس کیس کو ہم نے ڈسپوز آف کیا، اور دونوں کی کنسنٹ سے یہ فیصلہ ہوا۔
یہ بڑا کنٹروورشل سا سوال ہے کہ اوتھ لیا نہیں یا اوتھ دیا نہیں گیا. ہماری اطلاع کے مطابق صرف ایک دو ججز نے اوتھ نہیں لیا, باقی کو دیا ہی نہیں گیا تھا اوتھ جون سا. تو میرا اوتھ لینے کا جو تھا پہلے لیا وہ بھی 99 میں بھی وہی اوتھ تھا جو بعد میں جن لوگوں نے یا جن ججز نے لوگوں نے ان کو کنٹروورشل بنایا ان میں سے بھی کئی لوگوں نے اس کو پی سی او کے تحت اوتھ لیا, لیکن بعد میں انہوں نے کیونکہ پارلیمنٹ سے یہ کروا لیا اور تو اس لیے انہوں نے کہا جی کہ یہ آپ نے پی سی او کا جو اوتھ لیا ہے یہ ان وائلیشن آف اسٹے آرڈر ہے, تو انہوں نے اس پہ کارروائی کی اور وہ ججمنٹ آ گئی سندھ ہائی کورٹ کی. یہ میں اس وقت بھاولپور تھا جب یہ 2009 میں ججمنٹ آئی, تو پھر اس وقت تو خیر تحریک چل رہی تھی اور تحریک کے بعد ریسٹوریشن ہو گئی تھی چیف جسٹس صاحب کی اور یہ بینچ بن گیا تھا. تو وہ اسی بنیاد پر کہ یہ جون سا ہے اسٹے آرڈر جاری ہوا تھا اور اس کی وائلیشن ہو گئی, تو لہذا یہ ججز جون سے ہیں جنہوں نے اوتھ لیا ہے ان کو, تو پھر کافی لوگوں نے ریزائن کر دیا, تو جس میں نے بھی پھر وہ ریزائن کر دیا تھا اس کا. ایک شخص نے مری میں اپنا ایک مکان جو سا تھا وہ فروخت کیا اور اس کو انہوں نے جو خریدا انہوں نے 20 لاکھ روپیہ دیا اور جو ٹوٹل اس کی کنسیڈریشن تھی, ٹوٹل اماؤنٹ جو سی تھی وہ 62 لاکھ تھی. تو انہوں نے اس میں کانٹریکٹ میں ایگریمنٹ میں یہ لکھایا کہ اس جگہ کی جب رجسٹری ہوگی اس سے پہلے اس کی نشاندہی ہوگی, ڈیمارکیشن ہوگی کہ یہ کتنی جگہ ہے, 4 کنال پوری ہے کہ نہیں ہے. تو وہ جو میرا کلائنٹ تھا بیچنے والا سیلر وینڈر, اس نے ان کو ڈیمارکیشن کروا کے دی, لیکن وہ کیونکہ دوسری پارٹی جو ان سی تھی وہ کروانا نہیں چاہتی تھی. غلطی میرے جو کلائنٹ سے ہو گئی وہ یہ کہ اس نے 20 لاکھ روپیہ لے کے اس جگہ کا قبضہ دے دیا, اور قبضہ کرنے کے بعد انہوں نے رجسٹری کروانے کا نام ہی نہیں لیتے تھے, اور رجسٹری کروانے کا نام ہی نہیں لیتے تھے, اور اس مکان کو اس نے ہوٹل بنا لیا اور اس کو 20 لاکھ روپے میں پیسے کمانے شروع کر دیے. اور جب بھی اسے ہم کہیں کہ آپ رجسٹری کرائیں تو وہ یہی اعتراض کریں جی کہ ڈیمارکیشن نہیں ہوئی. پھر آخر میں کورٹ نے ڈیمارکیشن کروائی, کورٹ سے بھی ڈیمارکیشن پوری, پھر بھی اس نے رجسٹری نہیں کروائی. تو ہائی کورٹ نے ہمارے حق میں کیا, لیکن انہوں نے یہ کنڈیشن رکھ دی کہ یہ اس کو صرف باقی بقایا 42 لاکھ روپیہ ہی دے گا. تو میں سپریم کورٹ چلا گیا, میں نے کہا جی یہ بڑی بے انصافی ہے کہ ایک آدمی جو انسا ہے اس نے 92 میں یہ ایگریمنٹ کیا ہے, قبضہ بھی دے دیا ہے, اور میں نے انہیں کہا ہے کہ آپ ڈیمارکیشن بھی کروا دیں. اس نے اوپر سے یہ کیا کہ جو جن بندوں نے مری میں ڈیمارکیشن کی میونسپل کمیٹی والوں نے, ان کے خلاف بھی اینٹی کرپشن کا پرچہ کا, یہ انہوں نے مل کے کروایا ہے یہ ڈیمارکیشن. تو وہ پھر کورٹ نے اس کنڈکٹ کی وجہ سے, اس کیس کنڈکٹ کی وجہ سے اور ڈیلے کی وجہ سے کہ 19 وہ کیس آپ حیران ہوں گی کہ سپریم کورٹ میں 20 سال بعد اس کا فیصلہ ہوا, اور کورٹ نے اس کو 1 کروڑ روپیہ جرمانہ ادا کیا. جب آپ پیک پہ ہوتے ہیں اپنے کیریئر کے, تو اس وقت آپ کو یہ چوائس کرنی پڑتی ہے کہ آپ نے فنانشلی اچھا رہنا ہے, کیونکہ وکالت میں اس وقت آپ کو بہت زیادہ فنانشلی بینیفٹس ہوتے ہیں, آپ کو بہت بڑے بڑے مقدمے ملتے ہیں, بڑی بڑی فیس ملتی ہے, لیکن یہ جج ہونا ایک آنر ہے. تو میں نے پھر اپنے بچوں اور اپنی بیوی سے مشورہ کیا. والد صاحب تو میرے نہیں تھے, والدہ میری بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی.
تو میں نے انہیں کہا کہ یہ ایک فکسڈ تنخواہ ہے اور اس میں پیسے نہیں ہوں گے اور نہ ہی کوئی سفارش اور نہ ہی کوئی اللیگل منی ہے، اور اس میں صرف عزت اور احترام اور لوگوں کی خدمت اور انصاف اور کچھ نہ کچھ کرنے کا جذبہ جو ان سے ہے وہ ہوگا۔ انہوں نے میرے ساتھ کہا کہ جی ٹھیک ہے، تو اس طرح مجھے جب آفر ہوا تو میں نے وہ قبول کر لی، اور دین آئی واز ایلیویٹڈ ایز ہائی کورٹ جج۔ بے نظیر صاحبہ اس وقت 99 کی میرے خیال میں بات ہے یہ، اس وقت شاید وہ اپوزیشن لیڈر تھی یا ممبر اسمبلی تھی، تو میں اس وقت راول پنڈی میں بینک روڈ پہ میرا آفس ہوتا تھا، تو مجھے فون آیا کہ بی بی بے نظیر آپ کو ملنا چاہتی ہیں اور آپ کے پاس آنا چاہتی ہیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ آ جائیں، لیکن یہاں پہ بینک روڈ پہ بہت زیادہ رش ہے اور بہت زیادہ گاڑیوں کے ایسا، تو آپ کو دیکھنے کے بعد بھی آپ کے لیے پرابلم بہت ہو جائے گی، بہت زیادہ۔ تو رمضان کا مہینہ تھا، تو پھر بی بی نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کے گھر آ جاؤں گی۔ تو بی بی پھر میرے گھر، اس وقت میرا گھر سر سید روڈ پہ ہوتا تھا، وہاں تشریف لائیں، اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو اپنا وکیل ایسٹس کیس میں اپنا وکیل کرنا چاہتی ہوں۔ تو بی بی نے پھر مجھے وہ وکیل کیا، جو کہ احسان اللہ چودھری صاحب کے بینچ پہ لگا، اور وہ کیس ہم نے کیا۔ اس کے بعد وہ کیس جو ان سے میرے ہائی کورٹ جج ہونے کے بعد کسی اور وکیل کے پاس چلا گیا۔ بے نظیر جو ان سی تھی، ایک تو بڑا ان کا ہولڈ تھا انگلش لینگویج پہ بھی اور زبان پہ بھی اور پالیٹکس پہ بھی۔ جو میں نے ان کی خوبی وہ دیکھی تھی کہ وہ کسی پہ ڈپینڈ نہیں کرتی تھی، وہ سارے کام خود کرتی تھی، اور ساری ای میلز کا جواب دینا، اور پھر دوسری بات یہ تھی کہ وہ انگلش میں بڑی کمانڈ تھی، لکھتی بہت زیادہ۔ مثلاً وہ دوران مقدمہ اگر کسی کو کہتی کہ آپ یہ اپلیکیشن یا درخواست یا لکھ کے لے آئیں، تو اس کے آنے سے پہلے انہیں 3-4 درخواستیں خود لکھ کے رکھی ہوئی ہوتی تھی۔ تو ایک تو وہ بڑی بہادر اور بڑی نڈر لیڈر تھی، دوسری وہ کمپیٹنٹ بہت تھی، اور بہت ہی زیادہ ان کو عدالتوں میں جانے میں کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہوتی تھی ایک عدالت کے بعد دوسری عدالت میں جانے کے لیے۔ کرمنل سائیڈ پہ بھی مجھے ایک کیس ملا، وہ کراچی سے آئے ہوئے تھے، لیکن جب وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے انگیج کیا شام کو میرے دفتر میں، اور انہوں نے مجھے وکالت نامہ بھی دے دیا، لیکن صبح جب وہاں پہ گئے کورٹ میں تو انہوں نے دیکھا یہ تو کوئی نیا وکیل ہے، اس کا تو کوئی نیا یہ سیٹ اپ ہے سارا لگا ہوا۔ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ جی آپ مجھے اپنا کیس میں آپ سے نہیں کرواتا، میں مجھے واپس کر دیں۔ تو کیونکہ جن شخص نے انہیں میرے پاس انہوں نے فون کیا، انہوں نے کہا تم ان پہ اعتماد رکھو، وہ بڑے محنتی وکیل ہیں، انشاءاللہ آپ کو کامیاب کریں۔ مجھے یاد ہے اس وقت میجسٹریٹ ہوتے تھے جو کہ یہ کرمنل کیسز سنتے تھے، میجسٹریٹ فرسٹ کلاس، تو وہ میں ان کے پاس گیا، تو وہ ایک پرائیویٹ کمپلینٹ تھی، تو اس میں جا کے میں نے آرگو کیا، تو وہ کیس بھی ہمارے حق میں ہو گیا، تو the man was quite satisfied۔ میری فیملی میں کیونکہ بڑا زیادہ پالیٹکس میں پارٹیسپیٹ کرنے کا رواج تھا، اور ہمارے چچا عبدالقیوم پراچا صاحب وہ کیونکہ لوکل پالیٹکس میں انوالو تھے، تو اس زمانے میں جس زمانے میں میں نے تعلیم حاصل کی اور کر رہا تھا، اس وقت کچھ 2-4 مقدمات ایسے ہو گئے کہ جس کی وجہ سے ہماری فیملی جو ان سی تھی وہ ان میں
پارٹیسپیٹ کرنے لگ پڑی اور ان کو کنٹیسٹ مقدمات کو انہوں نے کرنا شروع کر دیا. تو جس وقت میں ان کے ساتھ جاتا آتا تھا کورٹوں میں تو پھر میں نے دیکھا کہ کوئی اچھا اور پڑھا لکھا اور جو اس سارے فیلڈ کو سمجھتا ہو وہ ان کی مدد کے لیے اپنی فیملی کے لیے کوئی نہ کوئی اچھا وکیل ہونا چاہیے. وہ سارا جو ماحول تھا اس نے مجھے وکیل بنانے میں مجبور کیا. آپ عمر کے کسی حصے میں ہوں، آپ کا کوئی بھی پروفیشن ہو، زندگی میں آپ ہر آدمی اور ہر عمر کے بچے سے سیکھ سکتے ہیں. حضرت علی کا قول ہے کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہتا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہتا ہے. تو بہت سارے مخالف وکیلوں سے بھی سیکھا اور بہت سارے ہم سے پہلے جو جج تھے ان سے بھی سیکھا، جو ہمارے ساتھ تھے ان سے بھی سیکھا. اور جس میں میرے جو آئیڈیل جج تھے اب وہ فوت ہو گئے، اور وہ جج تھے ظفر اللہ صاحب، اور وہ سی ایس پی جج تھے. وہ بہت زیادہ خاموشی سے کیس سنتے تھے، بہت سوالات نہیں کرتے تھے. لیکن آپ حیران ہوں گی کہ صرف 2 لفظ پوچھتے تھے. اگر آپ نے 2 دن بھی بحث کی ہے نا تو وہ آخر میں آپ سے یہ کہیں گے کہ دیٹس آل. دوسرے وکیل سے کہیں گے آپ بھی، اور اس کے بعد وہ کہیں گے ٹھیک ہے یہ منظور یا اٹ از ڈسمسڈ. اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کہتے. پھر ہمارے جو چیف جسٹس تھے سید زاہد حسین صاحب، وہ میرے بڑے آئیڈیل جج تھے جن کے ساتھ میں نے کام کیا. جس وقت میں جج بنا تو وہ میرے سینئر جج تھے. ان کے ساتھ میں نے پہلی ڈی بی، پہلا ڈبل بینچ جو تھا ان کے ساتھ کیا. تو وہ پھر سپریم کورٹ میں گئے تو ہی واز مائی آئیڈیل جج. وہ بھی بہت زیادہ نرم گو، قانون پہ ان کی بڑی دسترس تھی اور بڑی اچھی ججمنٹ لکھتے تھے. قانون میں کوئی حکم نہیں ہے، پروسیجر بالکل کمپلیٹ ہے، لیکن کیونکہ یہ اس کو وکیل جو بتاتا ہے اس کو وہ لکھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں اور نہ اس قانون پہ عمل کرتے ہیں. پینل کلازز جو ان سی ہیں نا، جو سزا کی کلاسز ہیں قانون میں، ان کا امپلیمنٹ ہونا چاہیے. مثلا قانون کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 30 days میں آپ نے جواب دعویٰ دینا ہے. اگر کسی ایک آدمی نے دعویٰ کیا ہے، اپنی کمپلینٹ لے کے آیا ہے، اپنا کیس لے کے آیا ہے، تو جواب آپ 6 مہینے نہیں دیتے. جبکہ لکھا ہوا ہے قانون میں کہ اگر 30 days میں جواب نہیں دیا جائے گا تو آپ کا ڈیفنس اسٹرائک آف ہو جائے گا. ڈیفنس اسٹرائک آف نہیں کرتے. تو جب آپ نے 30 days میں جواب دعویٰ نہیں لینا تو وہ تو ڈیلے ہوگا. پھر قانون کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کا کیس شہادت کے لیے رکھا گیا ہے اور آپ شہادت نہیں لے کے آتے تو آپ کا شہادت کا رائٹ کلوز ہو جائے گا. جج رائٹ کلوز ہی نہیں کرتے. پھر یہ قانون کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ آپ نے اپیل اتنے دنوں میں کرنی ہے. اپیل جو ان سی ہے وہ جھوٹے سرٹیفکیٹ لگا کے کہ جی میں بیمار تھا اور میں نہیں کر سکا، اور یہ ڈرتے ہیں. یہ ڈرتے اس لیے ہیں جی کہ یہ ناراض ہو جائے گا اگر اس کا میں نے کوئی پینل کلاس لگائی. تو جج کو بغیر خوف کے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے اور کسی کو خوش کرنا نہیں چاہیے، چاہے وہ لٹیگنٹ ہو، چاہے کوئی آفس بار کا آفس بیرر ہو یا کوئی وکیل ہو. تو یہ کئی چیزوں میں نا جو ان سے ہے نا، یہ پاپولر فیصلے کرتے ہیں جی کہ میں پاپولر جج ہو جاؤں، مجھے لوگ جو ان سے ہیں وہ اچھا سمجھیں، جس کی وجہ سے قانون کے ساتھ بے انصافی اور لوگوں کے ساتھ بے انصافی ہو جاتی ہے. تھینک یو فار واچنگ دا فل ویڈیو. آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا.
So if you want to support independent journalism and watch more meaningful content, please subscribe to our YouTube channel.